أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیات میں سے محدثین نے ایک خاص بات بھی ذکر فرمائی. آج 15واں پارہ پڑھا گیا تو اس میں ایک جگہ پر آیا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہ آیت کریمہ آج تراویح میں آپ لوگوں سن چکے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا ذکر آیا ہے. اس پر سے علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے صاحب ترغیب و ترغیب علامہ مظہری بھی کہتے ہیں ان کو. یہ بہت بڑے محدث ہیں. 4 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کو جمع کیا ہے اور علماء کرام کے یہاں بہت معتبر ہے. ترغیب ترغیب ایسا حوالہ آتا ہے تو انہی کی کتاب ہے. تو انہوں نے ایک جگہ کے اوپر ذکر کیا کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت میں سے ایک خصوصیت بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کو بدن کے پارٹ کو الگ الگ ذکر کیا ہے. ایسا کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی. کتنی محبت سے اللہ جل شانہ چہرہ انور کو بھی بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ دوسرے پارے میں شروع میں ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. یہ آیت جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے مختصر طور پر زیادہ وقت نہیں ہے کہ جب بیت المقدس سے قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف ہونے والا تھا تو اس کی بہت خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ کوئی وہی اترے. اللہ جل شانہ علام الغیوب وہ جانتے ہیں. بار بار چہرہ مبارک جب اسلام آتے ہیں میرے لیے بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم لاتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ نے بھیج دیا فولی وجهك شطر المسجد الحرام. جاؤ اب آج سے تم کیا کرو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. قبلہ بدلا. یہ جو ہے نا بالکل مدینہ منورہ میں آپ جائیں گے تو جس طرف قبلہ ہے ابھی اس کے اپوزٹ میں نماز پڑھتے تھے. بالکل پیچھے پیٹھ ہوتی تھی اس کی طرف بیت المقدس. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہت تھی لیکن حق تعالیٰ جل شانہ یہ حکمتیں ہیں. بڑی تصویریں اس کی لمبی ہے لیکن یہ صرف میں نے بتا دیا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا ذکر کیا. قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك تمہارے چہرے انور کی پلٹنے کو آسمان کی طرف فی السماء فلنولینک قبلۃ. ہم آپ کو ابھی ایسا قبلہ دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. پہلے سے خبر دے دی فلنولینک قبلۃ ترضاها اور پھر ساتھ میں کہہ دیا فولی وجهك شطر المسجد الحرام. تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا ذکر کیا گئی بات اور آنکھ کا بھی مستقل ذکر آیا ہے. دونوں آنکھ کا ایک بھی نہیں. ولا تمدن عینیک عینی مانے 2 آنکھیں. ایک آنکھ کو کہتے ہیں عربی زبان میں عین واحد اور اس کا جب 2 بنانا ہوتا ہے تسنیہ تو عینین کہتے ہیں. ولا تمدن عینیک کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ نہیں جانی چاہیے ان لوگوں کی طرف جن لوگوں کو ہم نے دنیاوی دولت دے رکھی ہے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج کیوں زہرۃ الحیات الدنیا. اس میں دیکھ کر کیا کرو گے؟ یہ دنیا کی زینت ہے. میں نے پہلے کہ بلون ہے ایک سوئی لگی پھٹ سے ختم. اتنا بڑا جو ہے وہ بلون کتنا بن جاتا ہے اتنا بن جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے زمانے میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کی طرف آپ کی نظر نہ جائے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا. تو یہاں دونوں آنکھ مبارک کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور زبان مبارک کا بھی ذکر آیا ہے. خاصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فإنما يسرناه بلسانك ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر.
جب حضور کی زبان پر آسان ہوا تو امت کے لیے آسان ہوا نا، ورنہ ہم کیا پڑھ سکتے تھے قرآن پاک؟ ابھی آپ دڑ 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 قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے نکلا، تب جا کر صحابہ نے پڑھا اور پھر اب باقی امت پڑھتی ہے. تو یہاں آپ کی زبان مبارک کا ذکر آیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تو اس میں زبان کا ذکر ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ ہاتھ اور گردن مبارک یہ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کی آیت میں، خصوصاً ہاتھ مبارک اور گردن مبارک. کوئی عضو چھوڑا نہیں ہے، کسی نبی کو یہ خاصیت نہیں، یہ خصوصیت ملی نہیں. اس میں یہ ہے کہ جو ہے ہاتھ اور گردن کے اندر جو ہے وہ آج آپ نے پڑھا، قرآن پاک میں سنا، آپ نے قرآن پڑھا، ہم لوگوں نے سنا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ کے ہاتھ کو باندھ مت لینا، ایسا مت کر لینا. یعنی کیا کہہ دیا کہ جو کچھ اللہ جل شانہ آپ کو دے اس کو خرچ کرتے رہو، اللہ آپ کو دیتے رہے گا. اسی لیے حضرت بلال کو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذلال شقلالا، یہ بلال خرچ کرتے رہو، عرش کے مالک سے فقر کا فقیری کا ڈر مت رکھو، وہ دے دے گا. تو اس آیت پاک کے اندر، اس آیت کریمہ میں جو آج سنی، ولا تجعل یدک، آپ کے ہاتھ کو مغلولۃ، باندھو مت، الی عنق، عنق کیسے کہتے ہیں؟ گردن کو، دونوں کا ذکر آ گیا. اور سینہ مبارک اور پشت مبارک، سینہ مبارک یہ، پشت مبارک کی کمر، یہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے. الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے کھولا نہیں ہے آپ کا سینہ. صدر من کیا ہے؟ سینہ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے بوجھ اتارا، اتنا بڑا بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا. ظہر من کیا ہے؟ پیٹھ. تو اس میں صدر اور ظہر، یہ دونوں لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے لیے ہے کہ آپ کے سینوں پر. اور کتنا بڑا بوجھ تھا؟ بوجھ تو یہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو چھپ چھپ کر نکلے، 3 راتوں کے اندر. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ویسے ہی رات کو آرام فرما رہی تھی تو ستارے باہر سے نظر آئے ہوں گے کھلی رات میں، تم کو تو یہاں نظر آتی نہیں، اچھا ہے نہیں آئے وہی اچھا ہے نا. تو کتنے ستارے ہیں، اور پھر ان کی نظر، تو انہوں نے دل میں سوچا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہوگی یہ ستاروں کے برابر. تو یہ سوال آیا تو جواب تو پہلو میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب تو لقائے تو جواب ہر سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تو فوراً ہی کہہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے دماغ میں اس وقت یہ خیال آیا کہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہوگی؟ تو کہا ہاں. کہ کس کی؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ. کس کی؟ عمر رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ نے آمنا وصدقنا سن لیا، خاموش ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ تو کچھ سوچ رہی ہے. کہا ہاں سوچ رہی کہ تیرے باپ کا نام کیوں نہیں آیا، صدیق کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو ایسا سوچ رہی تھی، اور وہ واقعی ایسا ہی سوچ رہی تھی. چاہے صدیقہ تو سوچ رہی ہے کہ تیرے ابا کا نام کیوں نہیں آیا. سمجھے؟ عمر رضی اللہ عنہ نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. تو کہا ہاں یا رسول اللہ، میں یہی سوچ رہی ہوں میرے باپ پیچھے پڑ گئے. کہا تیرے باپ کی تو خالی غار کے اندر 3 دن میرے ساتھ رہے ہیں، وہ اتنی نیکیاں ہیں کہ یہ سارے ستاروں سے ڈبل بن جائے. خوش ہو گئی. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا کہ صدیق، میں ساری زندگی بھر کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں، تم 3 رات کی نیکیاں مجھے دے دو. کہا نا بھائی، ہے نا، سودا ہے، سمجھے نا، یہ 3 رات کی نیکیاں. تو میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا بوجھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے سنا ہے، بہت سنا ہے، پہاڑ پر چڑھنا اور یہ اور بھوک اور راستے کے اندر پینا، پیٹ رکھ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہے. آپ نے فوراً دامن مبارک اٹھایا اور کہا دیکھو 2 پتھر یہاں باندھے ہیں تیرے نبی نے، بتایا ان کو. سمجھے نا، اور یہ آپ نے اختیار کیا تھا امت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الم نشرح میں، الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا. اتنا کھولا اتنا کھولا اتنا کھولا کہ 1400 سال ہو گئے، امت اس کی وضاحت بیان کر رہی ہے. قیامت تک بھی علوم پورے نہیں ہوں گے. ہر زمانے کے اندر تفسیریں
نعت ہر زمان نئی نئی باتیں پوری نہیں ہوئی. کتنا سینہ کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الم نشرح لک صدرک. اور پھر ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ کی بوجھ کو. الذی انقض، ایسا بوجھ جس نے توڑ دیا تھا ظہرک، آپ کی پیٹھ کو. اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ سب کچھ ہو گیا. اب ورفعنا لک ذکرک، اب قیامت تک کے لیے عالم برزخ میں، قیامت کے میدان میں، جنت میں آپ ہی کا نام خوب بلند ہوگا. آج دیکھ لیجئے، آپ خالی اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ دن بھر کے اندر کتنی اذانیں ہوتی ہوگی ساری دنیا کے اندر، کتنے نماز، کتنے درود ہوتے ہوں گے. اس حرمین شریفین کو تو چھوڑو، لیکن ساری دنیا کو دیکھو. اس وقت گھڑی کے اندر کتنا بج رہا ہے؟ یہ 12 بجے ہے. اب کوئی جو ہے بیچارہ جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، کہیں ظہر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے. دن بھر یہ چل رہا ہے، اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قبر کے اندر سے ہماری گاڑی پاس نہیں ہوگی جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ دیں گے کہ من نبی جو کہ تیرا نبی کون ہے، تب تک گاڑی پاس نہیں ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ سے ختم بالخط. تو میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت جو آج آئی نے، یہ 15ویں پارے میں آپ نے سنا، ولا تجعل یدک مغلولۃ. تو علامہ عبدالرؤوف منابی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ ایک عضو کا، ایسا کسی نبی کو ایسی خصوصیت نہیں ملی کہ اس کا ایک عضو اللہ. بعض بات ہے اور دل کے بیمی نے گیا موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا، ایسا، لیکن ہر جز کو الگ الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا بھی بیان آیا، اور اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. چاند کی قسم، سورج کی قسم. کبھی کیا کرتے ہیں اللہ جل شانہ اپنے محبوب کی محبت بدلاتے ہیں ساری دنیا کو، کہ مجھے اتنی محبت ہے کہ لعمرک، یہ نبی تیرے عمر کی قسم. ایک قوم کا حال بیان کیا، وہ بہت مستی میں تھے، برائیوں میں تھے، تو کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری عمر کی قسم یہ رسول کہ یہ لوگ جو ہے اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. تو کس کی قسم کھائی؟ اور قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو پیارا اور بہت لعمر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. یہ ہے ہمارے نبی. اب ہمارے پاس ہے کہ جتنا چاہے درود شریف پڑھے، بڑھات ہے نا. یہ ہے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ تو درود تھک جاؤ نہیں، بلکہ اس کا وقت نکالو باقاعدہ. اور صرف رمضان میں ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے. اگر آ گئی تو خوش نصیبی ہے، جتنی بھی آ گئی تو خوش نصیبی ہے، صبح سے لے کر شام تک. اور کر لوگے تو انشاءاللہ ہو جائے گی. اور ہو جائے گی تو جس کی سنت ادا کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس سے محبت یقیناً ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی. جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کے طریقوں کو ادا کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لایا ہے وہ عند الموت بھی ہماری زبان پر ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہو جاتا ہے. یہ بھی عبادت میں داخل ہے. میرا بھی بہت جی چاہتا ہے کہ لمبا پاؤں کروں گھر جا کر، لیکن یہ بھی انشاءاللہ عبادت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ گھڑی ہر وقت تھوڑی آتی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. روزی بھی برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے. جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ. نیند شروع کرو بھائی، دعا جو بالکل جلدی اور آپ جلدی سے تیار کرو. لو بھائی بسم اللہ. سب نکال لو. یہاں کسی وقت ممبر کے پاس کسی کو کوئی پاؤنڈ ملے تو مسجد کی ملکیت ہوگی ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ چین جو ہے نا وہ کبھی گرتا ہے یہاں تو. اللہ
تعالیٰ قبول فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لانے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی اللہ تعالیٰ مسجد کا قرضہ پورا فرمائے. اس کی بڑی فکر ہے. مسجد بھی جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مدد کی جی جزاک اللہ. آپ لوگ دینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہو کہ اس کی قرضہ اللہ جل شانہ پورا فرما لے. ماشاء اللہ اس میں تراویح اور سب کچھ شروع ہو گیا ہے. سارے اعمال شروع ہو گئے ہیں. تہجد، حدیث پاک اور جو ہے تعلیم اور سب شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 20 پاؤنڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب رشتے داروں کو اس کا ثواب پہنچائے انشاءاللہ. 5 پاؤنڈ ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو بھی نیت ہو جامع مسجد لکھا ہوا 20 پاؤنڈ ہے. تسلیم النس جامع مسجد. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ لیجیے دو 20 پاؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مناسب جوڑا عطا فرمائے. اس میں یہ 100 پاؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو بھی ان کی نیت ہو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی حاجت کو پوری فرمائے. 100 پاؤنڈ ہے. یہ 5 پاؤنڈ ہے. بیماری اللہ جل شانہ شفا عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صالح ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اس میں یہ 20 پاؤنڈ ہے. یہ کام مل جائے اللہ جل شانہ آپ کے بیٹے کو کام دے دے تمام مرحومین کی صالح ثواب کے لیے. 20 پاؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صحت کے لیے 5 پاؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جی ہاں. اس میں 100 پاؤنڈ ہے. بھائی مسلم بہن بردر مسلم بردر ہے نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلیے 100 پاؤنڈ ہے. 100 پاؤنڈ رشتے داروں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے سب رشتے داروں کی مغفرت فرمائے. جو حیات ہیں ان کو صحت عطا فرمائے. ایک مسلم بہن اور ان کے شوہر کی طرف سے ہے. دونوں کو کینسر کی بیماری ہے. اللہ جل شانہ میاں بیوی دونوں کو اللہ جل شانہ شفا عطا فرمائے. اور ان کو میں بھی گزارش کرتا ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں. مجلس والے بھی آمین کہتے ہیں. اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے. آپ کی دعا بہت جلد انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ بیماروں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے دربار میں خوب رو رو کر مانگیے. باقی یہاں دعا ہوتی ہے تو کہہ دو آمین. اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیویوں کو کینسر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ شفا کرنا. دیکھیے نا اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. آپ لوگ آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو بیچارے کیسے کیسے تکلیف میں ہوں گے نا. ابھی اس کی فکر ہوگی کہ بھائی مریں گے رہیں گے آخرت میں جانا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تھوڑا سا اگر قربانی دے دیں گے وقت کی کچھ جائے گا نہیں انشاءاللہ. آئے گا ہی انشاءاللہ. یہ 20 پاؤنڈ ہے. افریقہ کے لیے دعا. اللہ جل شانہ ان کی مدد فرمائے. یہ کتنے ہیں؟ 100 پاؤنڈ ہے. 100 پاؤنڈ ایک مسلم بہن کی طرف سے ہے. کتنے ہیں کہ میرے ماں باپ اور میرا شوہر اور ان کے والدین اور بھائی ان جو آخر میں پہنچ چکے ہیں صالح ثواب کے لیے اللہ جل شانہ ان سب کی مغفرت فرمائے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اللہ کے یہاں دیا ہوا رائے گا نہیں جاتا ہے. پریشانی نہیں فرمائے اللہ جل شانہ. 10 پاؤنڈ ہے. یہ کہتے ہیں کہ تمام مرحومین کی صالح ثواب کے لیے جائز مقاصد نانا کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے. 40 پاؤنڈ ہے. صالح ثواب عثمان قاسم مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آخرت کے معاملے کو آسان فرمائے. ولادت کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ولادت کی آسانی کو 10 پاؤنڈ ہے. یہ جو ہے 50 پاؤنڈ ہے. یہ 50 پاؤنڈ ہے. یہاں کی فارغ اور فارغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صالح ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اس میں 20 پاؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. میرے مرحوم والد صاحب کی سال ثواب کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری اللہ تعالیٰ تمام مقاصد حسنہ کو آپ کی ان کی پورے فرمائے، آپ کے ہی پورے فرمائے. جب ان کی پورے فرمائے، اگر وہ یہاں ہو یا نہ ہو، آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے بیٹی کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کی شفا عطا فرمایا. 10 پاؤنڈ ہے. جی ہاں، میرے والد صاحب یا ان کا نام ہے محمد سلیمان اسعد، یعنی مرحوم کا نام علیہ ثواب. اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے. رمضان مبارک میں انشاءاللہ دعایا اللہ جل شانہ ضرور فرمائیں گے، اس لیے یہ سحر کا وقت ہو رہا ہے اب، ہے نا. مرحومین کی حساب سے یہ ہم لوگ جو بیٹھ رہے ہیں یہ سحر کا بالکل یعنی دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے. 12، 1 اور 2 پچھلا یہ حصہ شروع ہو گیا. یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ورنہ بھی ہم جاتے تو پتہ نہیں آ گئی بات میں کیا کیا کس کام میں مشہور ہوتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، شکر ادا کرو. اس کو چاہتا ہے اس کو بٹھا لیتا ہے. 20 پاؤنڈ ہے. یہ ٹھیک رشتہ مل جائے. 100 پاؤنڈ ہے. نیک رشتہ ضرور اللہ جل شانہ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول نہیں. 5 پاؤنڈ اللہ تعالیٰ. امید ہے کہ آپ خرید کے ساتھ ہوں گے. ساتھ ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھے. بھائی کہتے تو سے آپ کو خصوصیت کی نوازی. یہ رقم جو ہے ہم طالبات اور فارغات برائے مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ کی جو ہے طالبات اور فارغات پیش کر رہی ہیں. دعا کیجیے اللہ جل شانہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی سچی پکی موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے. مرنے دم تک دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق. بہت اچھی دعا ہے اور جائز مقاصد پورے فرمائے. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمارے والدین اور معلومات کو دنیا آخرت میں یہ انہوں نے بھی 500 پاؤنڈ ہے جامعہ کی فارغات کی طرف سے. یہ دعائیں جو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی ان کے حق میں بھی. 20 پاؤنڈ ہے مجلس سے اللہ جل شانہ کو. یہ ہے یہاں کی فارغ اور فارغات 100 پاؤنڈ ابا اماں اور فرزند ان کی طرف سے 100 پاؤنڈ. یہ لنڈن سے آیا نولر، اس میں 100 پاؤنڈ اور اس پر جو ہے نا ایڈریس لکھا ہے تو رسید بھیج دینا. یہ 100 پاؤنڈ ہے. 5 پاؤنڈ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خوب فرمائے. 5 پاؤنڈ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا صحت. جی ہاں. کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ آپ کے والدین سب کے والدین جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں نا آپ سب کے والدین کے لیے مل چکا نا. امید کر کے بیٹھو. اس بات کو سرسری نہیں سمجھو. جب ملے گا نا تو پتہ چلے گا. اس کو سرسری نہیں سمجھنا. اور کہتے ہیں کہ دوسرے پچھلے خادمین اسماعیل بھائی اللہ کا نام لکھا ہے اور حاضرین مجلس ہے اور پوری امت اور طب تابعین اشرف مبشرہ صحابہ کرام خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں اللہ جل شانہ قبول فرمائے. کتنے ہیں بھائی؟ 65 پاؤنڈ والدین کے لیے. ان کے والدین کے ساتھ 25 پاؤنڈ. یہ کتنے ہیں؟ 20 اور 25 اور کتنے؟ 30 پاؤنڈ ہے. یہ ہے نا 30 پاؤنڈ شوہر کی سال ثواب کے لیے. مائی عبد الجبار مرحوم کا نام ہے عبد الجبار. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی ہاں. یہ 50 پاؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ من مسلم سسٹر سال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 پاؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ 31 پاؤنڈ ہے. 31 پاؤنڈ سے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. 60 سال کا بچہ بیمار ہے. کتنے ہے؟
50 فون ہیں. 7 سال کا بچہ بیچارہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, خوب شفا عطا فرمائے. آپ کے بچے بھی بیمار ہو, ہمارے بچے بیمار ہو, سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, ہے نا. یہ انشاءاللہ ان دعاؤں میں ہم لوگ شامل ہو ہی جائیں گے, میں بھی اور آپ بھی. یہ جو دعا کرتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ نیک جوڑا مل جائے. یہ 25 فون اللہ تعالیٰ, یہ 25 فون اور ہے جو ہر ہفتے میں آتے ہیں. یہ 10 فون ہے, یہ بھی جو ہر ہفتے میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بھی 10 فون ہے. یہ 20 یہ پین کتنے دیے ہیں؟ 10 فون. یہ 20 فون ہے اصالِ ثواب کے لیے, اللہ جل شانہ کو نیک رشتہ کے لیے 40 فون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے. یا اللہ آدھی رات کی دعا کو قبول فرما, ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اولاد کو نیک بنائے. یہ 20 فون ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو ان کے لیے نیک بنائے. یہ جامعہ علوم القرآن کی طلبہ اور ہے کچھ نہیں. یہ 482 ہے, 482 اور 52 بہنس. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہو گیا. وہ اپنے پچھلے ہفتے میں جو 2 چھڑیاں آئی تھی, تو ان بہن کو بھی معلوم ہو جائے, گھر پر آئی تھی, تو وہ میں نے ایسی انداز ان کو آپ نے 300 بتایا تھا. اب کتنی ہو گئی؟ 600. تو 300 آدمی گن لو. اللہ تعالیٰ اس بہن کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے. یہ انشاءاللہ یہ مجلس سے آئے ہیں, لکھ لو. 30 فون اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 300 فون آدمی گن لو کتنے ہو گئے بھائی. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا. 4095 جو بولو ہو گیا. اب کتنا ہو گیا؟ 4100. اس کے 95 جو ہے نا میرے کو. اور یہ دوسرے 5 پون آئے, یہ دوسرا 1 پون آیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس 1 پون کو بھی قبول فرمائے. یہ 7 پون ہیں. 4000 بہت ہو گئے نا. حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ آدھی رات کا آپ کا صدقہ تہجد کے وقت رمضان مبارک میں, جمعہ کی رات ہے نا, جمعہ کی رات ہے, اور آدھی رات کا بالکل عین وہ وقت ہے جو قبولیت ہے. آپ کو کہتا ہوں قبولیت دعا کا وقت ہے. اس میں یہی نہیں ہے کہ آپ گھر جاؤ اور وضو کرو اور نماز پڑھو لمبی اور دعا کرو, بس یہ وقت شروع ہو گیا. چلتے اٹھتے بیٹھتے ابھی کیا کر دو آپ, اور کچھ زیادہ یاد نہیں ہوتا ہو تو ایک بات کر لو, اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ سب کو یاد ہے. اور اس کے ساتھ اس سے مختصر دعا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہ میری مغفرت فرما دے. اگر مغفرت ہو گئی تو پھر خاتمہ بالخیر اور سکرات اور قبر اور سب کچھ بن گیا. اللہم اغفر لی. تو اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر جاوے رات کو 1 بجے پہنچے, پھر وہاں جانے کے بعد پیاس لگے گی, پھر بیوی کہے گی کچر کھا لو, آ گئی بات سمجھ میں, پپیتا کھا لو, تو اس میں سارا وقت گزرے گا. تو آپ ابھی دعا شروع کر دو. بس پپیتا کھاتے ہوئے بھی, پپیتا جانتے ہو نا, پتا نہیں کیا بول لیا, پوپٹ نہیں, کیا کہتے ہیں گجراتی والے پپم بولتے ہیں اس کو, ہے نا, اور انگلش میں پپم بولتے ہیں پوپو. ہاں, تو مطلب یہ ہے کہ بس یہ دعا شروع کر, اللہ مغفرلی, اللہ مغفرلی, اللہ مغفرلی. آپ یہاں سے بس کتنی مرتبہ نکل جائے گا انشاءاللہ. اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ تراویح میں جب سجدے میں جاؤ نا تو 1 مرتبہ بھی اگر ہو سکے تو نکال دو زبان سے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ مغفرلی. یہ فاسٹ ہے. تراویح کا نام کیا ہے؟ فاسٹ. حضرت حکیم التھان رحمۃ اللہ کسی نے رسیا کہ حضرت یہ اتنا فاسٹ قرآن پاک پڑھتے ہیں, 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم جلدی جلدی پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, تو اس میں خشوع اور خضوع کہاں رہتا ہے؟ کہا تو سمجھا ہی نہیں دین کو. اس میں بہت زیادہ خشوع. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ تو اتنے وقت میں پڑھ لے تو بیچارہ جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے. سب سے زیادہ خشوع ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بہترین جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اتنی وقت کے اندر تو اتنا جلدی پڑھ لے. تو ہم کیا کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان
اور اتحیات پڑھا جاتا سید اللہ وسلم، ذرا بھی کسی نے سے سستی کی تو خلاص، سستی کی تو خلاص گاڑی گئی. التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بس درستی واجب ہے، قریب الواجب، سنت موقدہ تھائی ہے. اب یہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو حضرت سوال کیا تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ جلدی جلدی پڑھنا یہ اللہ جل شانہ خوب دکھ رہے ہیں. اور اس کی مثال کیسے؟ اس کی مثال ایسی کہ جب روزے کے چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو یہاں تو ہم لوگ اندر بیٹھ کر چھوڑتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چلتا باہر کیا ہو رہا ہے، سورج کی طرف غروب ہوا کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن وہاں چونکہ حضرت صلی اللہ کے زمانے میں اور آج بھی حرم میں آپ دیکھو کھلا ہوتا ہے تو کہا کہ سامنے کیا ہوتا ہے، کھانے پینے کی کھجور ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اور ایک نظر جو ہے ادھر ہوتی ہے، ایک ادھر ہوتی ہے، ایک ادھر غروب کی طرف اور ایک ادھر ہوتی ہے. ہم یہاں کہہ لو کہ کان ہوتا ہے مؤذن کی آواز کی طرف اور آنکھ ہوتی ہے کہاں کہ اللہ جل شانہ اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں. اور یہ ہنسنا ہماری طرح نہیں ہے، جو بھی اللہ کی شان ہو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ دیکھو دن بھر میرے لیے بھوکا رکھا، ابھی بالکل میرے حکم آرڈر کا انتظار کرتا ہے کہ میں جو آرڈر کروں کھا لے تو کھا لے گا. تو یہ بھی آرڈر ہے، یہ خشوع اور خضوع ہے. تراویح کے اندر یہ کیا ہے؟ تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی ایک مرتبہ اگر ہو سکے اللہ مغفر لی، دو مرتبہ اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما. تراویح کے اندر تو من کام ایمان و احتساب جو روایت آئی ہے کہ جو آدمی تراویح کو دھیان کے ساتھ پڑھے، دھیان مانے کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے لیے فرمایا اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر کیا حال ہو جائے گا، نور لا نور، جبکہ صدیق کے اندر یہ بھی کہہ دے گا اللہ مغفر لی، اللہ مجھے کیا کر دے، معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کو یہ 10 سوال آئے ہیں ملی سے، اللہ تعالیٰ کو کیونکہ 4000 پورے ہو گئے نا، 4100 اللہ جل شانہ قبول فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا کر لیجیے. اب وہ 40 حدیث پاک کا ختم بھی کرنا ہے. تم لوگ جب ڈر جاتے ہیں نا، سب لوگ اس میں بولتا نہیں ہوں ہے نا، تو انشاءاللہ ذرا ایک تھوڑا ٹھہر جائے ابھی ہے نا. یہ کل سے ایک پارا ہوگا، کیا ہوگا کیوں بھائی؟ کل سے کتنا ہوگا؟ ایک پارا ہوگا. آج 15 پارے پورے ہو گئے نا، اور کل سے ایک ہی پارا ہوگا. اب تو یہ بھی 15 منٹ 10 منٹ کا کنسیشن یہ مل جائے گا. ادھر سے آگے سے 40 حدیث ہر رمضان میں ہوتی ہے. میری دلی خواہش یہ ہے کہ 40 حدیث کا ہم ختم کریں آخری رمضان تک. اللہ جل شانہ پورا کرنے والا ہے. کوئی اپنی طاقت کو جتلانا نہیں چاہیے. بلا تقولن لشیء نفعل نزال الا انشاءاللہ، کسی کام کے لیے یہ نہیں کہوں میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ کہہ دو. تو انشاءاللہ ارادہ ایسا ہے، اگر انشاءاللہ ایسا ارادہ ہے، اگر نہ بھی ہوا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. اور انشاءاللہ اس میں بھی دیر زیادہ نہیں لگی، اسی طرح کا ٹائم ہوگا. دعا کے لیجیے، آج وقت زیادہ ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وارثین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ آدھی رات کو مولا کریم، یا اللہ رات کا بڑا حصہ گزر جانے کے بعد تیرے دربار میں ہم گنہگار نالائق پاؤں سے لے کر سر تک پاخانے میں گناہ میں یا اللہ لتڑے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. مولا کریم تو معاف فرما دے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے بیٹھنے والے ہیں مولا کریم یا اللہ اب تک کی یا اللہ ان کے بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے. اگرچہ اللہ یہ کچھ نہیں ہے لیکن تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جائز حاجت کو پوری فرما، سارے مجموعوں قبول فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائی کامل عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی بھی مولا کریم مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اہل و عیال گھر والے جو آخر پہنچ چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں بہت ہی زیادہ مولا کریم توفیق عطا فرما کہ رمضان مبارک کے اندر مولا کریم تیری طرف ہمارا یا اللہ خیال رہے، یعنی تیرا ڈر رہے اور محبت رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہمیں خوب عطا فرما. یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.